أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلي العظيم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل قرآن کوئز کے ایک نئے دن، ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں برادر عزیز کے پاس تاکہ وہ پروگرام کا آغاز کلام معصومی سے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الجنة مشتاقة الى 4 نفر، الى مطعم الجيعان وحافظ اللسان وتالي القرآن وصائم شہر رمضان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق جنت 4 لوگوں کے مشتاق ہے۔ ایک وہ شخص کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، دوسرا وہ شخص کہ جو اپنی زبان کو غلط چیزوں سے محفوظ رکھے، اور تیسرا وہ کہ جو قرآن کی تلاوت کرے، اور چوتھا وہ شخص کہ جو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھے۔ جعفر بھائی، یہ حدیث کتنی بہترین حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ جہاں پوری دنیا مشتاق ہے جنت کی کہ ہم کسی طریقے سے جنت میں چلے جائیں، اور وہ سارے اعمال ہم جو کرتے ہیں وہ جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ یقیناً اگرچہ اصل مقصد یہ نہیں ہوتا ہے، اصل مقصد خداوند متعال کیا تقرب اور اس کی مرضی جو سب سے مین چیز ہے یہ ہونی چاہیے، لیکن یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی جنت بھی مشتاق ہے، بالکل ایسے جن میں سے ایک قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص ہے۔ اور یقیناً یہاں سے مراد صرف تنہا زبان سے تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ جی جی یقیناً ایک اچھی حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اگر آپ دیکھیں اس حدیث پہ غور کریں تو یہ ساری چیزیں ماہ مبارک رمضان میں جمع ہیں۔ جی بے شک بے شک۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، افطار کے دور کا ثواب آپ یہی کرتے ہیں۔ جی کہا گیا ہے حتیٰ پیغمبر کی حدیث ولو بتمرہ، چاہے ایک کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ افطار کرائیں، کسی کتنا ہی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ خوب قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ دوسری چیز اپنی زبان کو زبان کا کنٹرول۔ فلسفہ روزہ یہی ہے کہ انسان اپنے آنکھوں، زبان، کان کو جو چیز اس سے پہلے بے دھڑک کھل جایا کرتی تھی، بے دھڑک بول دیتے تھے، بے دھڑک کسی کی غیبت کر دیتے تھے، فلسفہ روزہ تو یہی امساک کا مطلب ہی ہے، نہ صرف کھانے اور پینے سے تو پرہیز نہیں کرنا نا، بلکہ ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ تو زبان کا بھی پرہیز ہوتا ہے، اور پھر وہ قرآن ماہ رمضان کے روزے رکھنا، تو یہ ساری کی چیزیں اسی ماہ مبارک بالکل آسانی سے انسان اس کی طرف حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس ماہ رمضان میں واقعی معنوں میں اگر روزے دار بن گئے اور قرآن کے جو ہے وہ تلاوت کرنے والے بن گئے، تو جنت ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم جنت کی جو ہے وہ طلب کریں، بلکہ جنت خود مشتاق رہے گی ہماری۔ تو آئے جعفر بھائی چلتے ہیں اپنے آگے کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں، اور چلتے ہیں آج کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات کیا کیا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے اور بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ صحیح جواب آپشن بی، آیات الہی کا انکار، قیامت کے دن اس کے سامنے حاضر ہونے سے انکار۔ سوال نمبر 2، جناب عیسیٰ علیہ السلام جب تک زندہ رہے اس وقت تک اللہ نے آپ کو کن چیزوں کے انجام دینے کی تاکید کی، اور آج ہم سب کی ذمہ داری بھی یہی ہے؟ صحیح جواب آپشن بی، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ کی پابندی، ماں کی فرما برداری۔ سوال نمبر 3، جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں یعنی آزر وغیرہ اور جس کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کرتے تھے چھوڑ دیا، تو اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا؟ صحیح جواب آپشن بی، اولاد اسحاق و یعقوب، اور ہر ایک کو نبوت، اعلیٰ درجے کا ذکر خیر۔ سوال نمبر 4، جناب ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے ناخلف جانشین کی اللہ نے کیا صفات بیان کی ہے؟
صحیح جواب آپشن سی نمازیں کھونا یعنی برباد کرنا، خواہشوں کے چیلے بننا۔ سوال نمبر 5، اللہ نے کس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کی راہ سے بھی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی؟ صحیح جواب آپشن ڈی باقی رہ جانے والی نیکیاں۔ سوال نمبر 6، خدا کن لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا؟ صحیح جواب آپشن بی جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے۔ سوال نمبر 7، اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یقیناً ناکام رہا؟ صحیح جواب آپشن سی جس نے ظلم کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا۔ سوال نمبر 8، کون لوگ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے؟ صحیح جواب آپشن سی اللہ کی یاد سے منہ پھیرنے والے۔ سوال نمبر 9، معاف کرنے اور انتقام لینے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صحیح جواب آپشن بی معاف کرنے سے اللہ کا لطف و کرم ملتا ہے لیکن انتقام لینے سے نہیں۔ سوال نمبر 10، اللہ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا؟ صحیح جواب آپشن سی ظلم کرنے والوں کو۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھے آج کے دن کے 10 سوالات اور ان کے صحیح جوابات۔ جیسا کہ اس سے پہلے پروگرام کے آغاز میں وقار بھائی نے جس حدیث شریف کی تلاوت کی تو اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، ان میں سے ایک وہ جو بھوکوں کو کھانا کھلائے اور ایک وہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک بات ہی کہوں گا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا کبھی ظاہری ہوتا ہے، کبھی ظاہری غذائیں سے آپ کسی کا پیٹ بھرتے ہیں، اور کبھی کبھی باطنی غذائیں ہوتی ہیں جو روح کو سیراب کرتی ہیں، اور اس باطنی غذا کی سب سے زیادہ ضرورت جہاں زندوں کو ہے اس سے کہیں زیادہ مردوں کو اس باطنی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ افراد خوش نصیب ہیں، وہ بچے لائق تعظیم ہیں، لائق تحسین ہیں کہ جو اپنے مرنے والوں کو نہیں بھولتے ہیں، جو اپنے مرحومین کو نہیں بھولتے ہیں، بلکہ ہر لمحہ اور خاص کر ان مبارک راتوں میں یاد رکھتے ہیں۔ یہ بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان جب آپ اپنے مرحومین کو یاد کر سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس طرح کے قرآنی پروگرام میں آپ تھوڑا سا بھی پیسہ اگر دیتے ہیں تو یہ وہاں کے لیے بہت زیادہ ہے، خاص کر ان مرحومین کے لیے کہ جنہیں ان کی اشد ضرورت ہے۔ تو دیر نہ کریں، جب آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جلد سے جلد جو ہے اس سبیل قرآن کو اس کے اگر آپ کسی دن کے پروگرام کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی آگے بڑھیں۔ اگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے بلکہ آپ کسی کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ یہ کر سکتا ہے تو اس سے ہمارے بارے میں اس کو ضرور بتائیں۔ آج جی جعفر بھائی، یہاں پر ایک چیز اور بھی میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ اتنا جو کہہ رہے ہیں اس خاص پروگرام کے سلسلے سے وہ اس لیے کہ بہرحال سبیل قرآن کا پروگرام ہے، اس وجہ سے ہم سبیل قرآن کی طرف آپ کو لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے علاوہ بھی قرآنی پروگرام اگر آپ خود اپنے یہاں پہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی آئے، قرآن کے سلسلے سے خرچ کریں قرآن کے بارے میں، چونکہ قرآن کو اس طریقے سے جس طریقے سے معاشرے میں رائج ہونا چاہیے ابھی رائج نہیں کر سکے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے معاشرے میں ماہ رمضان المبارک میں صرف تلاوت تک محدود ہے۔ جعفر بھائی، یہیں پر ایک اور سوال آیا تھا جو آج میں اس کے سلسلے سے بھی عرض کر دوں کہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ قرآن پڑھنے کا تو بہت زیادہ ثواب ہے مصحف سے، تو کیا جو ہے وہ سننے کا بھی ثواب ہے یا نہیں ہے؟ اچھا،
تو بہرحال یہاں پر مجھے آج ایک حدیث ملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. قاری القرآن والمستمع فی الاجر سوا. ہاں برابر ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والا والمستمع، لیکن شرط ہے غور سے جو سنے. ہاں جو غور سے سننے والا ہے دونوں کا اجر برابر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق. تو یہ جو یوٹیوب سے اگر آپ سن رہے ہیں تنہا، تو ایسا نہیں کہ آپ کا اجر نہیں، ہاں سننا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غور سے سنیے. بالکل. اب اگر یہاں پر آپ قرآن سے دیکھ کر اسی پر جو عبارت آ رہی ہے قرآن کی وہ بھی پڑھتے رہیں گے تو اس کا اور زیادہ ثواب بڑھ جائے گا. لہٰذا کوشش کریں کہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سن کر بھی اور اس کے بعد سے ساتھ ساتھ میں ترجمہ جب سن رہے ہیں تو سمجھ کر بھی جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کریں. چلے جعفر بھائی یہاں سے مرحومین کی جو ہے وہ جی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. ہماری ٹیم نے جن لوگوں کے نام سلیکٹ کیے ہیں انہیں ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رب کریم و رحیم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ان مرحومین اور خاص کر تمام مومنین و مومنات، خاص کر وہ مرحومین کے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کے وارثین یا تو ہیں نہیں یا انہیں بھول چکے ہیں، انہیں ان سب کو جو ہے اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت کرے. اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ انہیں محشور فرمائیں، انہیں حاملان قرآن میں سے قرار دے. چلتے ہیں آج کے دن کے وہ 12 افراد کی جنہوں نے 100% مارکس اچیو کیا اور قرعے کے ذریعے سے جن کا نام انتخاب کیا گیا ہے، ان کے ناموں کو جان لیتے ہیں. سیدہ تفویض فاطمہ عباس رضا اتر پردیش انڈیا سے، مہوش زہرا سیدہ فردوس بانو سائمہ گیلانی پنجاب پاکستان سے، سیدہ حور زینب صبا انجم، سیدہ ارباز فاطمہ، سیدہ ذیشان بطول، میر نکیر رضا بلقیس عالیہ جعفری گجرات انڈیا سے. جی ہاں ناظرین کرام، یہ تھے آج کے وہ 12 افراد کے جنہوں نے تمام سوالات کے جوابات صحیح دیے تھے اور ان کا نام قرآن کریم کے ذریعے سے سامنے جو ہے وہ آیا ہے اور آپ نے سنا ان کے نام اور کہاں سے ہیں وہ بھی سنا آپ نے. ان لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ جو نمبر آ رہا ہے یہاں پر اس پر آپ اپنا نام اور یہ میسج کر دیجئے کہ ہمارا نام فلاں دن آیا تھا. ہماری ٹیم جو ہے سبیل قرآن ٹیم آپ سے خود رابطہ قائم کرے گی اور آپ کا انعام آپ تک پہنچانے کی جلد سے جلد کوشش کی جائے گی. یہاں پر پھر سے میں ہمیشہ کی طرح گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جس طریقے سے آپ نے شرکت کی ہے، آپ کا جس طریقے سے انعام میں نام آیا ہے، اسی طریقے سے دیگر دوستوں کو بھی، دیگر مومنین کو بھی دعوت دیں کہ سبیل قرآن ٹیم کے ساتھ جڑیں، قرآن کی تلاوت کریں، سبیل قرآن پرو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں جا کر کوئز میں ضرور سے ضرور شرکت کریں. اس لیے کہ آپ کا یہ ایک میسج کسی کو دینا یا کسی کو بتانا کہ سبیل قرآن پرو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. جس طریقے سے ہم بہت سے ایسے جو چیزیں شیئر کرتے ہیں کہ جو ہنسی مذاق کی ہوتی ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی 2-4 دوست لوگ جو ہے وہ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ یہ والا چٹکلا دیکھیے، یہ والی جو ہے وہ چیزیں دیکھیے. اسی طریقے سے نیکی کی طرف، بہرحال نیکی کی طرف لے کے جائیں گے تو اس کا یقینی طور سے ثواب ہے. اگر اس کو وہ ڈاؤن لوڈ نہ بھی کر رہا ہے تب بھی چونکہ آپ نے ایک کار خیر کو آگے بڑھایا ہے، اور اگر اس نے ڈاؤن لوڈ کر لیا، ایک ویڈیو جو ہے وہ سن لی اس سے، تو اس کا ثواب جو جس طریقے سے اس سننے والے کو ملے گا اسی طریقے سے آپ کو بھی ملنے والا ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ اس کار خیر میں شریک ہو سکتے ہیں. جی بالکل. جی جعفر بھائی چلیں اب وہ 3 افراد کے جنہیں کیش پرائز کی صورت میں انعام دیا جائے گا ان کے بھی نام کو جان لیتے ہیں. سیدہ تمجید زہرا، مفاہیم زہرا، سیدہ فردین ہاشمی. ان تینوں ونر کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خدا متعال کی بارگاہ میں ان تینوں کی سلامتی اور ان تینوں کے ہمیشہ حاملان قرآن اور قاریان قرآن میں اور اس طریقے سے قرآن ٹیم کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا متعال ہم سب کو حاملان قرآن میں قرار دے. جی جعفر بھائی اگر جو ہے وہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے تو بیان کریں. نہیں، تقریباً آپ نے ساری باتیں کور کر دی ہیں. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام.
اگلے پروگرام میں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.